ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ۔ کربلا ایسی حقیقت کا نام ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جنگ کفر و ایمان کے لیے نہیں ہوئی تھی، بلکہ حق و باطل کے لیے یہ جنگ ہوئی تھی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کی تبلیغ کر رہے تھے، اور یزید پلید جو ہے یہ ناحق کی تبلیغ کر رہا تھا۔ یزید پلید یہ چاہتا تھا کہ بہن بھائی کا نکاح حلال ہو جائے، اور میرے امام شریعت کا قانون بیان کر کے لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ چیز جو ہے شریعت کے اندر حرام ہے، ایسا ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ یزید پلید خود بھی شراب پیتا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ ہر کوئی جو ہے شرابی بن جائے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ہر کوئی شرابی بن جائے، اور جو اسلام کے اندر شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کی حرمت کو جو ہے ختم کر دیا جائے۔ اور میرے امام علی مقام جو ہے آپ یہ تبلیغ کر رہے تھے کہ شریعت کے اندر جو ہے شراب حرام ہے، ہرگز اس کو پینا نہیں چاہیے۔ تو ایک طرف جو ہے حق ہے، اور ایک طرف جو ہے ناحق ہے۔ یہ معرکہ کربلا کی حقیقت ہے کہ معرکہ کربلا جو ہے حق اور ناحق کی جنگ ہے، اور حق کے ساتھ میرا امام ہے، اور ناحق کے ساتھ جو ہے یزید پلید ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام علی مقام کا مشن کیا تھا؟ آپ کا مشن یہ تھا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کے اندر تبدیلی نہ آنے پائے، اور یزید پلید کا مشن یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے اسلامی تعلیمات کے اندر انٹرفیئر کر دیا جائے، بدلاؤ کر دیا جائے، تبدیلی ڈال دی جائے۔ تو میرے امام نے جب یہ دیکھا کہ یزید پلید کی حکومت کی وجہ سے اسلامی ریاست کے اندر خطرہ پیدا ہو رہا ہے، اسلامی ریاست کے اندر برائیاں پیدا ہو رہی ہے، تو میرے امام نے جو ہے علم جہاد بلند کیا، اور اس مشن کو آگے بڑھایا کہ لوگوں تک اسلام کی صحیح تعلیم پہنچتی رہے، لوگ اسلام سے جڑ کر رہے۔ اسلام نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے مسلمان اس کو حرام کہتے رہے، اور جن چیزوں کو اسلام نے حلال کہا ہے ان چیزوں کو مسلمان حلال مانتے رہے۔ یہ میرے آقا امام علی مقام کا مشن تھا۔ ایسا نہیں کہ میرے امام نے اپنا سر کٹایا تاکہ آپ کے نام سے نیاز و فاتحہ کیا جائے، یہ آپ کا مشن نہیں تھا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے علی اکبر علی اصغر کی
قربانی اس لیے پیش کی تاکہ آپ کے نام سے ایصال ثواب کیا جائے۔ ایسا بھی نہیں کہ میرے امام نے اپنے سر کو اس لیے کٹایا تاکہ آپ کے نام سے جو ہے خرافات کیا جائے، آپ کے نام سے جو ہے ڈھول بجائے جائیں، آپ کے نام سے جو ہے بہن بیٹیوں کو گلی کوچوں میں ٹہلایا جائے۔ اس لیے میرے امام نے جو ہے اپنی شہادت کو نہیں پیش کیا، بلکہ میرے امام نے جو ہے اپنی شہادت کو، اپنی قربانی کو اس لیے پیش کیا تاکہ اسلام محفوظ ہو جائے، تاکہ اسلام محفوظ ہو جائے۔ ورنہ جب آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو تاریخ ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اگر امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پر اپنے سر کو نہ کٹایا ہوتا تو آج ہماری مسجدوں سے جو ہے اذان بلند نہ ہوتی، آج ہمارے محرابوں کے اندر جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یہ میرے آقا امام علی مقام کا صدقہ ہے۔ اگر میرے آقا امام علی مقام اپنے سر کو نہ کٹاتے تو محرابوں کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہوتی، کیونکہ یزیدی اور یزید اس بات پر جو ہے اٹل ہو چکے تھے کہ شریعت کے اندر جو ہے تبدیلی کرنا ہے، تبدیلی کرنا۔ تو میرے آقا امام علی مقام نے اپنے مشن کو اس انداز میں آگے بڑھایا، اس انداز میں آگے بڑھایا کہ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یعنی میرے آقا امام علی مقام تو شہید ہو گئے مگر آپ کا مشن جو تھا وہ کامیاب ہو گیا، آپ کا جو مشن تھا وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ مشن جو ہے آج بھی چلتا آ رہا ہے۔ آپ کے بعد اسی مشن کو جو ہے امام زین العابدین نے آگے بڑھایا، اور میرے آقا امام علی مقام کے مشن کو جو ہے اس طریقے سے لوگوں نے آگے بڑھایا کہ وہ مشن جو ہے آج تک ہم اور آپ کے بیچ موجود ہے۔ مگر افسوس کب ہوتا ہے؟ افسوس کا مقام اس وقت آتا ہے کہ جب ہم اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام علی مقام سے محبت کرتے ہیں، مگر جس مشن کے لیے میرے امام نے قربانی دی ہم اس مشن پر عمل نہیں کرتے، تب افسوس ہوتا ہے۔ بلکہ ہم امام علی مقام کے نام پر خرافات کرنے لگتے، تب افسوس ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ امام علی مقام مجھ سے راضی ہو جائے تو جو میرے آقا امام علی مقام کا مشن تھا اسی مشن کو آپ آگے بڑھانا شروع کر دے، میرے امام جو ہے آپ سے راضی ہو جائے۔ ورنہ یہ نیاز و فاتحہ کرنا ان کے نام سے اور تمام طرح کے نفلی کام کرنا اس وقت تک ہم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک میرے امام ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ جب تک ہم سے ہمارے امام راضی نہیں ہوں گے تب تک ہم کو یہ سب چیزیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ورنہ آپ خود دیکھیں کہ پہلے کے مقابلے میں اب ہمارے گھروں کے اندر نیاز و فاتحہ کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے، مگر ہمارے اسلاف جو کرتے تھے، اس کا رنگ جو ہے کچھ اور ہوا کرتا تھا، آج وہ رنگ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اسلاف جو ہے جن کے ناموں سے ایصال ثواب کیا کرتے تھے، فاتحہ خوانی کیا کرتے تھے، ان کے مشن کو بھی لے کر چلا کرتے تھے۔ ہم جو ہے مشن کو چھوڑ کر صرف جو ہے ایصال ثواب کو لے کر چل رہے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے اس کے اندر وہ رنگ نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام علی مقام نے
اپنی قربانی کو اسلام کی حفاظت کے لیے پیش کیا اور بہت ہی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے جو ہے میرے امام نے جو ہے اپنے سر کو کٹا کر اسلام کو بچا لیا، اسلام کو بچا لیا۔ آپ جب داستان کربلا کو دیکھیں گے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میرا امام جو ہے مکہ کی سرزمین پر جلوہ گر ہے، مکہ کی سرزمین پر میرا امام جلوہ گر ہے، اور کوفہ کی طرف سے جو ہے آپ کے پاس بار بار جو ہے خط آ رہے، کوفی آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دے رہے، اور میرے امام جو ہے خطوط کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر رکھ دیتے، کوئی جواب میرا امام نہیں دے رہا ہے۔ آخر میں ایک خط ایسا آ گیا کہ اب آپ کے پاس جو ہے شرعی عذر باقی ہی نہیں رہ گیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ اس خط کے اندر ایسا مضمون لکھ دیا گیا کہ اے امام، اگر آپ ہماری دعوت پر کوفہ نہیں آئے اور ہمیں مجبوراً جو ہے یزید کی بیعت کرنی پڑ گئی، اور کل بروز حشر جو ہے جب اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا تو اے امام ہم آپ کا دامن پکڑ کر رب کی بارگاہ میں کہیں گے کہ اے پروردگار عالم، ہم نے اپنے نبی کے نواسے کو بار بار آواز دی تھی، بار بار ہم نے خط دے کر بلایا تھا، آنے کی دعوت دی تھی، اور یہ بھی یقین دلایا تھا کہ ہم آپ پر جو ہے اپنے مال کو بھی قربان کریں گے، اپنی جان کو بھی قربان کریں گے اے پروردگار عالم، مگر ہمارے نبی کا نواسا نہیں آیا، اس لیے ہمیں مجبوراً جو ہے یزید کی بیعت کرنی پڑی۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم حکومت کا سامنا کرتے۔ یہ خط جب میرے امام کے پاس آیا، میرے امام نے پڑھا تو اب آپ کے پاس جو ہے شرعی عذر باقی ہی نہیں رہ گیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ اب میرے امام نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو ہے میں مکہ چھوڑ کر کوفہ جاؤں گا۔ جب یہ خبر مکہ کے اندر پھیلی کہ امام جو ہے مکہ چھوڑ کر کوفہ جانے والے ہیں، تو جو اس وقت کے صحابہ کرام مکہ کے اندر موجود تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت جابر، اس طریقے سے جو صحابہ کرام مکہ کے اندر موجود تھے، ان لوگوں نے میرے امام سے کہا کہ اے امام، آپ مکہ چھوڑ کر ہرگز جو ہے کوفہ نہ جائیں۔ مگر میرے امام نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ اس طریقے کے خطوط جو ہے میرے پاس آ چکے ہیں کہ اب میرے پاس جو ہے شرعی عذر باقی ہی نہیں رہ گیا۔ اب صحابہ کرام نے خطوط کو دیکھا اور آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا جائے کہ جس کی وجہ سے امام مکہ سے جو ہے کوفہ نہ جائے، کون سا ایسا راستہ اختیار کیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے جو ہے آپس میں مشورہ کر لیا۔ مشورے میں یہ بات طے پائی کہ امام سے یہ کہا جائے کہ اگر آپ کوفہ جانا ہی چاہتے ہیں، آپ کوفہ جانا ہی چاہتے ہیں تو پہلے جو ہے آپ اپنا نائب بنا کر کسی کو کوفہ بھیج دیں۔ آخر یہ صحابہ اکرام کیوں ڈر رہے تھے کہ امام علی مقام کوفہ نہ جائے؟ کیونکہ کوفیوں کی بے وفائی جو ہے مشہور تھی، ہر کوئی جو ہے ان کی بے وفائی سے آشنا تھا، ہر کوئی جانتا تھا کہ کوفہ کے لوگ بے وفا ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے حضرت علی کا معاملہ موجود تھا کہ کوفیوں نے حضرت علی کو دھوکہ دیا تھا، ان کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ حضرت امام حسن کا معاملہ ان کے سامنے تھا کہ کوفیوں نے جو ہے حضرت امام حسن کے ساتھ بے وفائی کی تھی، اور
کیا بھروسہ کہ وہ جو ہے امام عالی مقام کے ساتھ بھی بے وفائی کر جائے؟ اس بات سے جو ہے صحابہ کرام ڈر رہے تھے۔ اور دوسری بات جو ان کے دل و دماغ میں چل رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سفر میں جو ہے امام علی مقام شہید کر دیے جائے، کیونکہ آپ کی شہادت سے ہر کوئی واقف تھا، ہر کوئی جانتا تھا کہ امام کو جو ہے ایک دن شہادت کا جام نوش کرنا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام ڈر رہے تھے اور یہ چاہ رہے تھے کہ امام جو ہے ہرگز مکہ سے جو ہے کوفہ نہ جائے، ہرگز کوفہ جو ہے امام نہ جائے۔ تو صحابہ کرام نے جو ہے یہ مشورہ رکھا کہ اے امام، اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو پہلے جو ہے آپ اپنے کسی کو نائب بنا کر کوفہ بھیج دے، تاکہ وہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے لے، دیکھے کہ کوفی جو وعدہ کر رہے ہیں، جو اپنے خطوط کے اندر لکھ رہے ہیں، وہ کہاں تک جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب اس کام کے لیے جو ہے میرے امام نے حضرت امام مسلم بن عقیل کا انتخاب کیا۔ اب یہ حضرت امام مسلم بن عقیل جو میرے امام کے چچا زاد بھائی ہیں اور بہت ہی معتمد ہے، اس لیے ان کا انتخاب کیا گیا، چناؤ کیا گیا۔ اب حضرت امام مسلم کو جب امام کی طرف سے یہ اجازت مل گئی، آپ کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ آپ کو کوفہ جانا ہے، اب میرے امام نے تیاری کی، امام مسلم نے تیاری کی۔ تیاری کرنے کے بعد جب آپ نکلنے لگتے ہیں تو آپ کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، جن کا نام جو ہے محمد اور ابراہیم تھا۔ یہ دونوں بھی جو ہے ضد کرنے لگے کہ اے بابا جان، ہم بھی جو ہے آپ کے ساتھ کوفہ چلیں گے۔ تو امام مسلم نے جب ان کی ضد کو دیکھا، بار بار وہ ضد کر رہے ہیں کہ نہیں بابا جان، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، تو امام مسلم نے جو ہے ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ اب امام مسلم کوفہ سے نکلتے ہیں اور کوفہ سے مکہ سے نکلتے ہیں کوفہ کے طرف جانے کے لیے، تو آپ مدینے ہوتے ہوئے جو ہے کوفہ جاتے ہیں۔ اور یہ راستہ جو تھا، جو مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے جو ہے کوفہ جو راستہ جاتا تھا، یہ بہت ہی خراب راستہ تھا، بہت ہی خطرناک راستہ تھا۔ یعنی یہ سفر جو تھا بہت ہی مشکلوں والا سفر تھا، مگر امام کا حکم تھا، اس لیے امام مسلم نے جو ہے امام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس راستے کو انہوں نے اپنایا، سفر آپ نے کیا۔ یہاں تک کہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ کئی ایسے مقامات آئے کہ ایسا لگتا تھا کہ اب جو ہے امام مسلم کی جان نکل جائے، بلکہ آپ کے ساتھ جو ایک رہنما راستہ بتانے والا تھا، اس کا راستے میں ہی انتقال ہو گیا۔ اتنا خطرناک یہ راستہ تھا۔ اتنا خطرناک راستہ طے کرنے کے بعد جب امام مسلم کوفہ پہنچتے ہیں تو آپ نے جو ہے مختار کے مکان پر آپ نے قیام کیا، اور جیسے ہی کوفہ کے اندر یہ خبر پھیلے کہ امام علی مقام کی طرف سے جو ہے امام مسلم نائب بن کر تشریف لائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب امام مسلم کی تشریف آوری کی خبر کوفہ والوں کو ملی تو کوفہ والے جو ہے اس طریقے سے امام سے ملنے آنے لگے کہ صبح سے شام تک جو ہے لوگوں کا تانتا لگا رہا، لوگ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہے،
کوئی امام مسلم کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی جو ہے آپ کی پیشانی کو چوم رہا ہے، کوئی بچوں کی پیشانی کو چوم رہا ہے، یعنی ہر کوئی جو ہے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، ہر کوئی جو ہے یہ چاہتا ہے کہ امام مسلم میرے گھر جو ہے آ کر قیام کر لے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، امام مسلم تو نائب امام حسین بن کر تشریف لے گئے تھے اور بیعت لینے کے لیے گئے تھے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے گئے تھے۔ جب امام مسلم نے دیکھا کہ لوگ میرے ہاتھ پر اس طریقے سے بیعت کر رہے ہیں کہ صرف چند دنوں میں جو ہے 12,000 لوگوں نے جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب میرے امام نے جب دیکھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، جو انہوں نے اپنے خط کے اندر لکھا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ادھر میرے امام نے حالات کا جائزہ لے لیا، دیکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں اور یہ لوگ عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو میرے امام نے جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جو ہے خط لکھ کر بھیج دیا کہ اے امام آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات جو ہے بہت اچھے ہیں، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں۔ ادھر تو ایک طرف یہ چیز، اب دوسری طرف دوسرا رخ دیکھیں کہ جب امام کوفہ آئے تو کوفیوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور بیعت کر کے جان و مال قربان کرنے کا وعدہ کیا۔ اور جو کوفہ کے اندر یزیدی موجود تھے، یعنی یزیدی جو یزید کے چاہنے والے اور ماننے والے جو کوفہ کے اندر موجود تھے، ان سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی۔ وہ جو ہے جو کوفہ کے اس وقت گورنر تھے یزید کی طرف سے، وہ حضرت نعمان بن بشیر تھے، جو صحابی رسول تھے، جو صحابی رسول تھے۔ آپ کو ساری باتوں کی جانکاری تھی کہ امام مسلم بیعت لے رہے ہیں، ان کے مکان پر ٹھہرے ہوئے ہیں، مگر آپ اہل بیت کا مقام، اہل بیت کا مرتبہ سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے جو ہے امام مسلم کے کسی کام میں جو ہے آپ نے انٹرفیئر نہیں کیا، آپ خاموش بیٹھے رہے۔ مگر جو یزیدی کوفہ کے اندر موجود تھے، ان سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی۔ پہلے تو وہ نعمان بن بشیر کے پاس گئے اور ان سے شکایت کی کہ آپ اس پر جو ہے کارروائی کریں، امام مسلم کو گرفتار کریں، اور جو ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ان کو بھی گرفتار کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوفہ کے اندر سے جو ہے یزید کی حکومت ختم ہو جائے گی اگر آپ کارروائی نہیں کریں گے۔ پھر بھی امام حضرت نعمان بن بشیر نے جو ہے کوئی کارروائی نہیں کی۔ آپ نے کہا کہ امام مسلم خفیہ طریقے سے جو ہے بیعت لے رہے ہیں، اس لیے میں بھی جو ہے خفیہ طریقے سے کوئی کارروائی کروں گا۔ جب یزیدیوں نے یہ دیکھا کہ نعمان بن بشیر جو ہے یہ ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، یہ کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں، تو عمرو بن سعد جیسا جو ہے بدبخت یزید کے پاس خط لکھ کر بھیج دیتا ہے کہ کوفہ کے اندر ایسے ایسے حالات ہیں، اگر تجھے کوفہ پیارا ہو، اگر تجھے کوفہ چاہیے تو فوراً جو ہے نعمان بن بشیر کو گورنری سے ہٹا کر کوئی سخت گورنر جو ہے کوفہ کے اندر لایا جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ خط یزید پلید کے پاس پہنچا، یزید پلید جو ہے اس نے اپنے ایک معتمد غلام سے مشورہ لیا، جس سے جو اس کا ہمراز تھا، جو ہر معاملے میں اس کو مشورہ دیا کرتا تھا، اس سے جو ہے اس نے مشورہ لیا۔ اس نے مشورہ یہ دیا کہ
نعمان بن بشیر کو ہٹا کر جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کو جو ہے کوفے کا گورنر بنایا جائے، کیونکہ وہ بہت سخت ہے، اس کے دل میں جو ہے رحم نام کی چیز نہیں ہے، وہ بہت بڑا ظالم ہے، وہی جو ہے کوفہ جا کر اگر حالات کو صحیح کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے۔ یزید پلید کو یہ بات جو ہے پسند آ گئی، اس نے فوراً جو ہے ابن زیاد کو خط لکھا۔ ابن زیاد جو تھا وہ بصرہ کا گورنر تھا، ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ یزید پلید نے خط لکھا کہ اے ابن زیاد، تجھے جو ہے بصرہ کی گورنری تو دی گئی ہے ہی، تجھے ایک اور گورنری دی جا رہی ہے، کوفہ کی گورنری جو ہے تیرے حوالے کی جا رہی ہے، فوراً جو ہے تو کوفہ پہنچ کر کوفہ کے حالات کو جو ہے درست کر دے، اور امام مسلم یعنی مسلم حضرت امام مسلم کو گرفتار کر کے یا تو میرے پاس بھیج دے، اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا قتل کر دے۔ اس طریقے کے تمام باتیں جو ہے اس نے خط کے اندر لکھ کر ابن زیاد کے پاس بھیج دی۔ اب ابن زیاد کو جب یہ خط ملا، اس نے جو ہے فوراً فیصلہ کیا کہ جو ہے بصرہ چھوڑ کر کوفہ جانا چاہیے، تو اس نے بصرہ کے اندر اپنے بھائی کو گورنر بنایا، اس کے ہاتھ میں جو ہے باغ ڈور دی، اور 50 اپنے خاص آدمیوں کو لے کر جو ہے یہ بصرہ سے نکلتا، اور نکلنے کے بعد جب یہ کوفہ کی جو سرحد تھی وہاں پر یہ پہنچتا ہے، اس سے پہلے جو ہے اس نے اپنے ساتھیوں کو جو 50 اس کے ساتھی تھے ان کو وہیں پر روک دیا، اور چند صرف اپنے ساتھ جو ہے چند افراد کو لیا، اور اپنا لباس جو ہے اس نے حجازی پہن لیا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کوفہ والے جو ہے امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں، اور امام مسلم نے جو ہے ان کے پاس خط بھیج دیا ہے، اس لیے کوفہ والے جو ہے ہر روز امام حسین کا انتظار کرتے رہے۔ تو جب اس کو یہ معلوم ہو گیا تھا تو اس نے جو ہے اپنا حلیہ حجازی بنایا، اور اپنے چہرے کو جو ہے کپڑوں سے چھپا لیا، اور چھپانے کے بعد جو ہے یہ کوفہ کے اندر اس وقت داخل ہوتا ہے مغرب اور عشاء کے بیچ میں، تاکہ اندھیرے میں جو ہے پہچانا نہ جا سکے کہ یہ کون شخص ہے جو کوفہ کے اندر داخل ہو رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر کوفہ والے یہ جان جائیں گے کہ یہ امام حسین نہیں ہے، یہ ابن زیاد ہے، تو کوفہ والے جو ہے ابن زیاد پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے اس نے جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے اپنے لباس کو بھی چینج کر لیا، اور اپنے ساتھ جو ہے صرف چند افراد کو ہی لیا، چند افراد ہی کو لیا، تاکہ آسانی کے ساتھ جو ہے کوفیوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائی، جیسے ہی یہ کوفہ کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسے ہی ابن زیاد کوفہ کے اندر داخل ہوتا ہے، اور کوفیوں نے دیکھا کہ ایک حجازی لباس میں ایک سوار آ گیا ہے، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام حسین جو ہے تشریف لے آئے ہیں۔ اب کوفیوں نے جو ہے جوش میں نعرہ لگانا شروع کر دیا، امام حسین کا استقبال کرنے لگے، کیونکہ کوفی یہ سمجھتے تھے کہ یہ امام حسین ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ بہت ہی چالاک قسم کا آدمی تھا ابن زیاد، یہ خاموشی سے جو ہے لوگوں کی باتوں کو سنتا رہا، مگر کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے جو ہے
لوگوں کو اپنی نظروں میں بسا لیا. کس لیے کہ کون کون شخص جو ہے زیادہ جوش کے ساتھ نعرہ لگا رہا ہے, کس کو جو ہے امام حسین کا زیادہ انتظار ہے. یہ دیکھتے ہوئے جو ہے دھیرے 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 جو ہے ابن زیاد گورنر ہاؤس تک پہنچ جاتا. اور جب یہ گورنر ہاؤس کے پاس پہنچا, گورنر ہاؤس کا جو دروازہ تھا وہ بند تھا. اور جب حضرت نعمان بن بشیر نے شور سنا کہ باہر جو ہے لوگ بہت زور زور سے جو ہے نعرہ لگا رہے ہیں, تو آپ چھت پر آتے ہیں اور آنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو گھوڑے پر سوار ہے. اب آپ نے بھی یہی سمجھا کہ امام حسین آ گئے ہیں, آپ نے بھی یہی سمجھا کہ امام حسین آ گئے, کیونکہ اندھیرا تھا, صاف دکھائی نہیں پڑ رہا تھا. عصر مغرب اور عشاء کے بیچ کا وقت تھا, چاروں طرف اندھیرا ہی پھیلا ہوا تھا. تو چھت سے جو ہے حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ اے امام, آپ مدینہ واپس چلے جائے, یہ کوفی جو ہے بے وفا ہے. اگر آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں محبت کا, کل انہی کے ہاتھوں میں جو ہے تلوار ہوگی جو آپ کے مقابلے میں آئیں گے. اس لیے اے امام آپ واپس چلے جائیں. جب حضرت نعمان بن بشیر نے یہ کہا تو ابن زیاد جو تھا وہ بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نعمان, میں حسین نہیں ہوں, میں ابن زیاد ہوں, یزید کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے. فوراً جو ہے گورنر ہاؤس کا دروازہ کھولا جائے. اب جب دروازہ کھلا تو اس نے جو ہے فوراً وہ خط جو معذوری والا خط تھا نعمان بن بشیر کو دیا اور کہا کہ اب آپ کی گورنری جو ہے ختم ہو گئی, اب آج سے جو ہے کوفہ کا گورنر میں. اب اس نے جو ہے میرے مسلمان بھائیوں رات ہی میں جو ہے اپنے جاسوسوں کو پھیلا دیا تاکہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لیا جا سکے کہ کوفیوں کے دل و دماغ میں کیا چل رہا. اب اس کے جاسوس جو تھے وہ چاروں طرف پھیل گئے اور اپنا کام کرتے رہے. پوری رات جو ہے یہ جاسوس کوفے کی گلیوں میں چلتے رہے, حالات کا جائزہ لیتے رہے, پتہ لگاتے رہے. صبح میں پوری رپورٹ ابن زیاد کے سامنے رکھی جاتی. جب رپورٹ رکھ دی گئی, ابن زیاد نے سب سے پہلا جو قدم اٹھایا ہے وہ یہ اٹھایا کہ جو کوفہ کے اندر با اثر لوگ تھے, یعنی بڑی بڑی شخصیتیں جو تھی, ابن زیاد نے سب کو جو ہے اپنے گورنر ہاؤس کے اندر بلا لیا. اور بلانے کے بعد سب کو جو ہے اس نے دھمکانا شروع کر دیا کہ جو بھی امام مسلم کا ساتھ دے گا اس کا بھی قتل کیا جائے گا, اس کے سامان کو لوٹ لیا جائے گا, اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا. جو بھی امام مسلم کا ساتھ دے گا یا امام مسلم کو پناہ دے گا, اور جو شخص میرے ساتھ رہے گا اسے جو ہے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. اب ابن زیاد نے اس طریقے کی بات جو ہے ان لوگوں کے سامنے رکھ دی, یعنی لالچ دینا شروع کر دیا. اب کچھ لوگ تو دولت کو دیکھ کر جو ہے بدل گئے, دولت کو دیکھ کر کچھ لوگ بدل گئے. ان لوگوں نے جو ہے وعدہ کر لیا کہ اے ابن زیاد, ہم لوگ جو ہے نہ مسلم کا ساتھ دیں گے
نہ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، نہ ہم جو ہے کسی بھی طریقے سے مسلم کے ساتھ رہیں گے۔ اب ایسے لوگوں کو ابن زیاد نے جو ہے خوب نوازا، اور کچھ لوگ ایسے بھی اس میں تھے جنہوں نے کہا کہ اے ابن زیاد، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ جو ہے امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، ہمیں تیری دولت نہیں چاہیے، ہمیں یزید کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں مرتبہ نہیں چاہیے، ہمیں شہرت نہیں چاہیے، ہم اگر کھڑے ہوں گے تو امام مسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ورنہ ہم کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ جب ایسے لوگوں نے ابن زیاد کے سامنے اپنی بات کو رکھا تو ابن زیاد نے ایسے لوگوں کو قید کر دیا، ایسے لوگوں کو قید کر دیا، اور جنہوں نے سودا کر لیا اپنے آپ کا، جنہوں نے امام مسلم کو چھوڑنے کا وعدہ کر لیا، انہیں مال و دولت سے نواز دیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیو، یہ وہی کوفہ ہے، یہ وہی کوفہ ہے جو چند دن پہلے جو ہے امام مسلم سے اس طریقے سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، اس طریقے سے جو ہے اظہار کر رہے تھے کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ جو ہے اے امام آپ کے قدموں پر قربان کر دیں گے۔ مگر اب چند دن بعد ہی کوفہ کے حالات بدل گئے۔ ابن زیاد نے جو ہے تمام کوفیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے اس نے ایک خطبہ دیا۔ خطبے کے اندر اس نے کہا کہ اے کوفیوں، مجھے پہچان لو، میں وہی ابن زیاد ہوں جو قتل کرنے میں کبھی مروت نہیں کرتا، میرے دل میں جو ہے رحم نام کی چیز نہیں ہے، میں گھر بار کو بھی لوٹتا ہوں، بچوں کا بھی قتل کرتا ہوں، بیویوں کا بھی قتل کرتا ہوں، اور لوگوں کی عبرت کے لیے جو ہے لاشوں کو چوراہے پر لٹکوا دیتا ہوں۔ اس طریقے کی دھمکی بھری تقریر جب اس نے کوفیوں کے سامنے کی، اب یہ کوفی جو ہے بدلنے لگے، ان کے دل میں جو ہے ابن زیاد کا خوف پیدا ہو گیا، ابن زیاد کا خوف پیدا ہو گیا۔ یہ کوفی جو ہے کہنے لگے کہ ہم لوگ جو ہے مسلم کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ انہیں پناہ دیں گے۔ اور میرے مسلمان بھائی، ابن زیاد نے اپنے جاسوسوں کو کوفہ کے اندر پھیلا دیا کہ پتہ کیا جائے امام مسلم کس کے مکان پر جو ہے قیام کیے ہوئے۔ اور یہ بات کوفہ کے اکثر لوگ جانتے تھے کہ امام مسلم جو ہے مختار کے مکان پر قیام کیے ہوئے، تو اب امام مسلم کے جو چاہنے والے لوگ تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے قیام کے بارے میں اور ابن زیاد کے جاسوس جو ہے پتہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے جو ہے کہیں اور چلے جائیں، یعنی جگہ آپ بدل دیں۔ امام کو جو ہے رات کے اندھیرے میں جگہ بدلنی پڑی۔ آپ مختار کے گھر کو چھوڑ کر جو ہے حضرت ہانی بن عروہ کے مکان پر چلے۔ جب آپ ہانی بن عروہ کے مکان پر گئے، ہانی بن عروہ جو ہے یہ عاشق اہل بیت تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ جب ان کے مکان پر آپ پہنچے تو ہانی بن عروہ نے آپ کا بہت ہی اچھے انداز میں استقبال کیا، اور ایک ایسے کمرے میں جو ہے لے جا کر آپ کو رکھا،
جہاں کوئی آسانی کے ساتھ جو ہے نہ پہنچ سکے۔ اب ابن زیاد کے جاسوس تلاش کرتے 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 جو ہے تھک گئے، مگر ان کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ امام مسلم نے جو ہے کہاں پر قیام کیا ہے، کہاں پر قیام کیا ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیو، یہ ابن زیاد جو تھا یہ بہت ہی سیاست میں بہت ہی ماہر تھا، یہ سیاست میں بھی بہت ماہر تھا۔ اس نے اب ایک چال چلی، اور وہ چال اس طریقے سے اس نے چلی کہ اس نے جو ہے اپنے ایک غلام کو 3000 دینار دیا، اور دینے کے بعد کہا کہ تجھے کوفہ میں کوئی جانتا نہیں، اس لیے تو جو ہے اپنے حلیہ کو بدل کر کوفہ کی گلیوں میں نکل جا، اور مسجد میں جا کر پتہ کر جو نمازی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان سے پوچھ کہ امام مسلم جو ہے کہاں پر قیام کیے ہوئے۔ جب وہ یہ پوچھے کہ تو کون ہے تو صحیح چیز نہ بتانا، بتا دینا کہ میں شام سے آیا ہوں اور میں عاشق اہل بیت ہوں، مجھے یہ خبر ملی کہ کوفہ کے اندر جو ہے امام مسلم تشریف لائے ہیں، تو میں ان سے ملاقات کے لیے کوفہ آ گیا اور یہ 3000 دینار کا تحفہ بھی دے کر آیا ہوں جو میں ان کی بارگاہ میں نذر کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ غلام نکلتا تلاش شروع کرتا ہے، آخر میں یہ جو ہے مسجد کے اندر جاتا ہے، اور مسجد کے اندر جب یہ گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں ایک نورانی شخص موجود ہے جو نماز ادا کر رہی ہے۔ یہ وہیں پر بیٹھ کر انتظار کرتا رہا۔ جب انہوں نے نماز مکمل کر لی تو اس نے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ کوفہ کے اندر جو ہے امام مسلم تشریف لائے ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مگر کوئی جو ہے مجھے ان کا پتہ نہیں بتا رہا ہے، آپ مجھے جو ہے ان کا پتہ بتا دیں۔ تو اس شخص نے جو ہے کہا کہ مجھے بھی پتہ نہیں صحیح معلوم کہ اس وقت آپ کہاں پر ہیں۔ تو اس نے جو ہے بار بار ان سے یہی سوال کیا کہ آپ اس طریقے سے ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ کے چہرے سے نور چھلک رہا ہے، آپ ایسا لگتا ہے کہ عاشق اہل بیت ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، آپ خدا جو ہے مجھے بتا دیں، اور ان کی بارگاہ میں میں یہ نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے بہت مکاری کی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ غلام جو ہے اس بزرگ کو اپنی باتوں میں اتار لے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو ملنا ہی چاہتا ہے تو میں تجھے جو ہے امام مسلم سے ملوا دیتا ہوں۔ اب وہ شخص جو ہے چوری چھپے امام مسلم تک اس کو لے گئے اور ملاقات ہو گئی۔ ملاقات کے بعد اس نے جو ہے نذرانہ پیش کیا۔ اب اس کا یہ معمول بن گیا کہ صبح جو ہے سب سے پہلے آتا امام مسلم کے پاس، اور پورا دن جو ہے یہ آپ کی بارگاہ میں رہتا، شام کو جو ہے واپس جاتا۔ اب یہ کام یہ کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کہ تاکہ امام مسلم کون سا پلان کر رکھے ہیں وہ پلان جو ہے ابن زیاد تک پہنچایا جا سکے، کیونکہ یہ شام میں جا کر ابن زیاد کو پوری رپورٹ دے دیتا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس طریقے سے جو ہے امام مسلم حضرت ہانی بن عروہ کے گھر موجود رہے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ابن زیاد نے جو ہے ہانی بن عروہ کو گرفتار کروا لیا۔ جب ہانی بن عروہ گرفتار ہو گئے اور کوفہ کے اندر جو ہے یہ شور ہو گیا
کہ ابن زیاد نے جو ہے ہانی بن عروہ کو شہید کروا دیا۔ اب آپ کے قبیلے والے جو ہے وہ تلوار لے کر میدان میں آ گئے، اور یہی خبر جو ہے امام مسلم کو بھی ملی کہ ابن زیاد نے جو ہے ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا ہے، تو آپ بھی جو ہے میدان میں آ جاتے ہیں، اور آپ نے بھی اپنے چاہنے والوں کو آواز دی، یہاں تک کہ اس وقت جو ہے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے 40,000 لوگ جمع ہو گئے، اور دارالحکومت کا جو ہے گھیراؤ کر لیا گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اگر اس وقت امام مسلم جو ہے اپنے چاہنے والوں کو اجازت دے دیتے تو وہ لوگ جو ہے دارالحکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، اور ابن زیاد کے اندر نہ اتنی طاقت تھی، نہ اس کے پاس اتنی فوج تھی کہ وہ اس لشکر سے مقابلہ کر پاتے۔ مگر خدا کی مصلحت دیکھیں کہ جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جو تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے وہی ہوتا ہے۔ امام مسلم نے اپنے چاہنے والوں کو اجازت نہ کی تھی۔ جب ان لوگوں نے چاہا کہ حملہ کیا جائے تو امام مسلم روک دیتے اور کہتے کہ میری طرف سے جو ہے پہلے جنگ کی شروعات نہیں کی جائے گی۔ اس طریقے سے میرے مسلمان بھائیوں امام مسلم ان کو روکتے رہے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ پہلے کچھ گفتگو ہو جائے، ہو سکتا ہے گفتگو سے جو ہے بات حل ہو جائے، اس لیے آپ اجازت نہیں دے رہے تھے۔ مگر ابن زیاد جو تھا وہ بہت ہی چالاک آدمی تھا، اس نے جب دیکھا کہ اس طریقے کا ماحول ہو گیا ہے تو اس نے جو ہے ان با اثر جن لوگوں کو اس نے شروع میں قید کیا تھا ان کو لے کر جو ہے گورنر ہاؤس کی چھت پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو اس بھیڑ کو جو ہے واپس کر دو، اپنے رشتہ داروں سے کہہ دو، اپنے عزیزوں اقارب سے کہہ دو کہ تم واپس چلے جاؤ، ورنہ ابن زیاد جو ہے ہماری بھی جان لے لے گا اور تمہاری بھی جان لے لے گا اور تمہارے گھروں کو بھی برباد کر دے گا۔ اس طریقے کی چال جو ہے ابن زیاد نے چلی کی۔ اب یہی مجمع جو کچھ دیر پہلے حضرت امام مسلم کے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے تیار تھا، اب اس میں سے جو ہے کچھ لوگ پیچھے بھاگنے لگے، دھیرے 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 نکلنے لگے، کچھ لوگ دائیں طرف سے نکل گئے، کچھ لوگ بائیں طرف سے نکل گئے، یہاں تک کہ مغرب کا جب وقت آ جاتا ہے تو میرے امام فرماتے ہیں کہ چلو جامع مسجد کے اندر چلتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ جو ہے 500 کوفی تھے۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر یعنی تکبیر تحریمہ آپ نے نماز شروع کی، آپ کے پیچھے 500 کوفی کھڑے تھے، مگر جب میرے امام نے جو ہے سلام پھیرا ہے تو ایک بھی کوفی آپ کے پیچھے نہیں تھا۔ سب بے وفائی کر کے چلے گئے، سب امام کو دھوکہ دے کر چلے گئے، جو مرنے کا وعدہ کر چکے تھے سب اپنی بات سے جو ہے مکر گئے، میرے امام کو تنہا چھوڑ دیا۔ اب میرا امام کوفہ کی جامع مسجد کے اندر تنہا کھڑا ہے۔ آپ نے وہیں پر جو ہے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی۔ اب عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ مسجد سے باہر نکلے تو آپ نے کیا دیکھا کہ کوفہ کی ہر گلی میں جو ہے سناٹا چھایا ہوا ہے، ہر گھر کا دروازہ جو ہے بند ہے۔ اب آپ سوچنے لگے کہ جاؤں تو میں کہاں جاؤں کہ ہر دروازہ تو بند ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں سوچو، ایک وقت تو وہ تھا جب امام مسلم آئے تھے تو
تو ہر کوفی یہ چاہتا تھا کہ امام مسلم میرے گھر آ جائے، مگر اب ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ امام مسلم کے لیے ہر دروازہ بند ہو چکا۔ آپ کوفہ کی گلیوں میں جو ہے ٹہلتے 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 تلاش کرتے رہے کہ کوئی مکان مل جائے، کوئی انسان مل جائے جس سے جو ہے پانی یا کچھ طلب کیا جا سکے، کیونکہ میرے امام کو بہت ہی پیاس لگی تھی۔ آپ نے جب کوفہ کی گلیوں کا چکر لگایا، کچھ دور آپ گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک مکان کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ اسی دروازے کے قریب جو ہے بیٹھ گئے۔ جب آپ بیٹھ گئے تو اتنے میں اس دروازے سے ایک ضعیفہ نکلتی ہے اور کہتی ہے کہ اے مسافر، تو کون ہے اور یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ کوفہ کے اندر جو ہے اس طریقے کا ماحول بنا ہوا ہے؟ ابن زیاد کے سپاہی جو ہے گلی گلی میں چکر لگا رہے ہیں۔ تو امام مسلم نے کہا کہ اے ضعیفہ، میں مسلم بن عقیل ہوں، میں ایک مسافر ہوں، میرے لیے کوفہ والوں نے اپنے دروازے کو بند کر لیا، آخر میں کہاں جاؤں؟ تو آپ نے کہا کہ اے ضعیفہ، ایک گلاس پانی مل سکتا ہے۔ اس نے جو ہے پانی پیش کر دیا، پھر بھی آپ وہیں پر بیٹھے رہے تو اس ضعیفہ نے پھر سوال کر لیا کہ آخر آپ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں کہاں جاؤں، میرا یہاں پر کوئی مکان نہیں ہے، میں اب کہاں پر جاؤں؟ تو ضعیفہ نے کہا کہ آپ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے میں جو ہے آپ کو اپنے مکان کے اندر لے لیتی ہوں، آپ میرے مکان کے اندر آ جائیں اور قیام کر لیں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، رات کا وقت تھا، میرے امام جو ہے اس ضعیفہ کے اندر، گھر کے اندر میرے امام نے قیام کیا، اور ادھر ابن زیاد کا یہ اعلان ہو چکا تھا کہ جو بھی مسلم کو گرفتار کر کے لائے گا یا گرفتار کروائے گا اس کو جو ہے بہت زیادہ انعامات دیا جائے گا۔ اب امام مسلم جس مکان کے اندر جلوہ گر تھے، جس مکان کے اندر آپ موجود تھے، اسی ضعیفہ کا ایک بیٹا تھا جو شرابی تھا، پوری رات جو ہے شراب پیا کرتا تھا۔ یہ رات کے آخری حصے میں جو ہے اپنے گھر آتا ہے، اور آنے کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ آج میری ماں جو ہے معمول کے مطابق نہیں بلکہ معمول کے خلاف جو ہے کام کر رہی ہے، کہ جس طرف میری ماں جو ہے جلدی جایا نہیں کرتی تھی اس طرف میری ماں بار بار جو ہے آ رہی ہے، جا رہی ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ اب یہ بھی اس طرف جاتا اور جانے کے بعد پتہ کرتا ہے کہ بات کیا ہے، اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ بات کیا ہے ماں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ اے بیٹا، آج میرے گھر میں جو ہے اہل بیت سے تعلق رکھنے والا وہ شخص جس کو دنیا امام مسلم کے نام سے جانتی ہے وہ جلوہ گر ہوا ہے۔ اب یہ آخری رات جو امام مسلم کی تھی، آپ نے پوری رات جو ہے عبادتوں میں گزار دی، اور ضعیفہ کے بیٹے کو جب یہ معلوم ہو گیا تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا، لالچ پیدا ہو گئی کہ انعام حاصل کیا جائے، ابن زیاد تک جو ہے خبر پہنچا کر انعام کو حاصل کر لیا جائے۔ تو اس نے جو ہے خبر ابن زیاد تک پہنچوائی انعام کے لالچ میں۔ آخر میں ابن زیاد کی فوج جو تھی وہ امام مسلم تک آتی ہے اور جنگ دونوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ایک طرف جو ہے ابن زیاد کے جو سپاہی تھے وہ 80 تھے،
اور میرا امام تنے تنہا تھا. آپ نے تنے تنہا 80 سپاہیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ دھوکہ کرے. میرے امام کو جنگ میں نہیں ہرا سکے. وہ دھوکے سے جھوٹ بول کر جو ہے میرے امام کو تلوار رکھنے پر مجبور کر دیا کہ اے امام ہم آپ کو جو ہے امان دیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ جو ہے ابن زیاد کے پاس چلے, گورنر ہاؤس چلے اور ابن زیاد سے جو ہے گفتگو کر کے اپنا مسئلہ حل کر لے. اس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے جھوٹ بولا, دھوکہ دیا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں. میرے امام نے جو ہے ان کی بات کو قبول کر لیا اور آپ ساتھ جو ہے گورنر ہاؤس جاتے ہیں. جب گورنر ہاؤس کے اندر آپ پہنچے, ابن زیاد سے آپ کی گفتگو ہوئی اور ایسی سخت گفتگو ہوئی کہ ہر بات کا میرے امام نے ایسا جواب دیا کہ ابن زیاد کے پاس کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا. آخر میں اس نے جو ہے غصے میں آ کر جلاد کو یہ حکم دیتا ہے کہ امام مسلم کو جو ہے گورنر ہاؤس کے چھت پر لے جایا جائے اور وہاں پر جو ہے قتل کر دیا. میرے مسلمان بھائیوں, امام مسلم کو گورنر ہاؤس کے چھت پر لے جایا گیا اور آپ کا سر جو ہے آپ کے جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. انشاءاللہ کل اس سے آگے